آج الحمدللہ آپ کے سامنے درسقرآن.com کی طرف سے مجھے بڑی سعادت ملی کہ میں آپ سے کچھ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ درسقرآن.com ایک الحمدللہ اس نے ایک مستقل بنیادوں پر فی سبیل اللہ بے لوث خدمت کی ہے۔ تمام اکابر مستقل یہاں آتے رہے، تو یہ بڑی بات ہے الحمدللہ۔ آج ہم ذرا بات کریں گے کہ جی رمضان الحمدللہ ایک نعمت تھی، نعمت ہے، اور مستقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویحیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر و اذکار کی بھی جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اب ہمیں رمضان کے بعد بھی کس طریقے سے ہم رکھ سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ایک ماحول بنتا ہے اور ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو ذوق و شوق ہوتا ہے کہ جی وہ رمضان میں روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی مستقل ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان ختم ہوتا ہے، عید کی آمد ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ خریداریوں میں لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خریداری ہونے کے بعد پھر عید کے بعد پھر وہ بالکل جو رمضان کا ایک ماحول تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جو میرے والد ہیں، میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی وہ ماحول برقرار نہیں رہتا، وہ ہمیشہ انسان اس کیفیت میں نہیں رہتا جو کہ رمضان میں اس کو ہوتی ہے، تو اس کا کیا سلسلہ کیا جائے، کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی سہل انداز میں مجھے چند چیزیں بتائیں۔ اول بات تو یہ انہوں نے کہی کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت مستقل بنیادوں پر اگر ہم معمول بنا لیں رمضان کے بعد، تو وہ ایک بہت ہی بہترین چیز ہوگی۔ یعنی کوئی آدمی اگر ایک پارہ پڑھتا ہے رمضان میں، تو وہ ایک پارے کو ہی چلاتا رہے، آدھا پارہ کر سکتا ہے تو آدھا پارہ کر لے، ایک رکوع کرنا چاہتا ہے تو ایک رکوع کر لے، لیکن روزانہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جی ہم نے اور ہر دن قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی ہے، وہ اس کی برکات ہمیں انشاءاللہ پورے سال حاصل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ الحمدللہ رمضان میں ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پورا قرآن مجید بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہو کہ جی نمازوں کی پابندی انسان کر لے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کی جو ہے نا اچھی اس کی طبیعت میں اثر پڑتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے ذکر و اذکار، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انسان مانگتا رہے تاکہ جو ہے وہ سارے کی ساری اس کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ تو ایک دفعہ والد صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کرو کہ تین کام کر لو۔ انسان کی کیفیت تین ہے، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، اور ایک مستقبل ہے۔ تو ماضی میں جو کچھ گزر گیا ہے اس پر استغفار کرتے رہو، اور ہمیشہ اس پر استغفار کرو، اور کیونکہ کس وقت کیا حالات ہوتے ہیں، کبھی خدا نہ خواستہ نظر کی وجہ سے بندہ یعنی نظر کا گناہ ہو جاتا ہے، کبھی اور قسم کا گناہ ہو جاتا ہے، تو گویا ماضی کی چیزوں پر استغفار کرتے رہو۔ اور حال میں، کیونکہ ہم حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، یہ بہت بڑی نعمت، اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزیں دی، گھر والے دیے، ماحول خوشگوار ہے، تو اب اس کو جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے مستقبل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے۔ تو یہ آسان سی تین چیزیں ہو گئیں کہ ماضی پر استغفار، حال میں الحمدللہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں مستقل صحت مندی میں رکھا ہوا ہے، ہر حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مستقبل میں دعا کرنا، تو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ ہو جائے، تو گویا اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا
تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی اور ہر طرح کے اس کو ثمرات انشاءاللہ ملیں گے. تو گویا یہ جو سوال ذہن میں رہتا ہے کہ جی رمضان میں تو بڑی کیفیت ہوتی ہے, سب ایک ماحول بنتا ہے, تو وہ بعد میں ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ چند باتیں کر لیں تو گویا اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ اس ڈگر پہ چل پڑیں گے جو یقیناً صحابہ کی ڈگر ہے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس پر www.darsequran.com